كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ معزز و محترم علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہن، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سبقہ نبی، دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں داتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں داتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج ساری دنیا میں بالخصوص ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ مسلمان کہیں مسلکوں میں، کہیں جماعتوں میں، الگ الگ تنظیموں میں اور اداروں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی نہ کرو، گروہ بندی نہ کرو، ٹولیوں میں نہ بٹو۔ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے، اتحاد میں طاقت ہے، قوت ہے، اور اگر آدمی اختلاف کرنے لگتا ہے تو ظاہر ہے وہاں سے طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کو بھی، اپنی رحمت کو بھی چھین لیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ صحیح جامع کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ هو حبل اللہ، کتاب اللہ هو حبل اللہ، اللہ کی کتاب قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء الى الارض، جسے آسمان سے
زمین کی طرف لٹکایا گیا ہے۔ اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی ہے، آسمان سے رسی لٹکی ہوئی ہے زمین کی طرف، جو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ دوبارہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ اللہ کی کتاب یہ آسمان سے لٹکی ہوئی رسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کو جب تک تم اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کے اندر جتنی گمراہی ہے وہ اللہ کی رسی کو نہ تھامنے کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر فرقہ بندیاں بہت سی آتا۔ آج مسلمان در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مسلمان پریشان حال ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارے۔ اسی لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں لڑتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا کوئی بھائی ہے۔ لڑائی، جھگڑا، اختلاف، اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں اور اس کے نقصانات ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسلام کا دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو میں مار رہا ہوں آیا وہ سنی ہے، وہابی ہے، تبلیغی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ وار کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف مسلمان۔ آج ہم مسلمان کے نام پر اگر نہیں متحد ہو سکتے تو پھر کلمے کی بنیاد پر تو اتحاد کر سکتے ہیں۔ سب کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب آپس میں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اتحاد ضروری ہے، اور جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کافروں سے بھی بدتر ہے، یعنی کچھ اس کے اخلاق کو، اس کے معاملات کو، کچھ غلط چیزوں کو دیکھ کر کے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی کافر سے بدتر نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کسی کافر سے بدتر اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے اور وہ مسلمانوں کے قبلے کے اپناتا ہے، تو اس لیے یہ کہنا سراسر غلط ہوگا۔ لیکن اگر ہم اختلاف کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں پڑ گئے، جماعتوں میں پڑ گئے، گروہ بندیوں میں پڑ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ کی روشن دلیلیں آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہود و نصارہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے عذاب سے آزمایا، یعنی اختلاف جو ہے وہ عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ عذاب کو دعوت دینا ہے، اور اختلاف کا
اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی اتحاد کرتا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں, اختلاف نہیں کرتے ہیں, تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے یہ بتانے کے لیے لیلۃ القدر کب ہے. یہ بات ابھی جلدی سمجھ میں آئے گی کیونکہ رمضان آنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کب ہے. لیلۃ القدر کب ہے؟ دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جھگڑا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کا جھگڑا چھڑانے کے لیے, صلح کرانے کے لیے گئے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے, لیکن جب میں دو لوگوں کے درمیان دیکھا کہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, میں ان کے اندر صلح کرنے کے لیے گیا ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ چیز بھلا دی اور آپ مجھے بھلا دی. اختلاف کا کتنا بڑا نقصان ہے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیکن آج کیا کرنا ہے؟ یا تو آخری عشرہ جاگو یا پھر آخری عشرے کی بجائے 5 راتیں جاگو. اگر نبی کو بتانے پر ہم کو بھی معلوم ہو جاتا, اتنی ساری محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی ایک رات جاگ لیتے اور 1000 مہینوں کی جو عبادت ہے اس کا اجر و ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دے دیتا. لیکن اختلاف کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بلا دی. یہ اختلاف کا نقصان ہے. اسی طرح آئیے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا. پہلی چیز آپس میں حسد نہ کرو. حسد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی کی اچھائی کو دیکھ کر جلنا, اس کو حسد کہا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی قیمتی موبائل لیتا ہے, میرے پاس تو 10,000 کا ہے, اس کے پاس 50,000 سے کہاں آیا, آدمی اندر ہی اندر جلنا شروع کر دیتا ہے. کوئی عورت جلنا شروع کر دیتی ہے, حسد کرتی ہے کہ میرے پاس تو 2 تولے کا زیور ہے, اس کے پاس 5-10 تولے کا کہاں سے آ گیا. وَلَا تَحَاسَدُوا, حسد نہ کرو. وَلَا تَبَاغَضُوا, بغض نہ کرو, عداوت نہ کرو, دشمنی نہ کرو. وَلَا تَقَاطَعُوا, رشتوں کو نہ کاٹو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, آپس میں اللہ کے بندے اور بھائی بن کر کے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں جڑ کر رہنے کی ہم کو تعلیم دی ہے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے بن کر اور آپس میں بھائی بن کر کے رہو. آج ہماری حالت ایسی ہے کہ اختلاف اتنا زیادہ ہے مسلمانوں کے اندر. اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ اوپر سے لے کے نیچے تک اسکین کرتا ہے. ہماری ٹوپی والا ہے کیا, ہمارے جبے والا ہے کیا, ہمارے وہ گلے میں کیا ڈالتے ہیں شال والا ہے کیا, ہاں ہماری کوئی علامت اس کے اندر ہے کیا. اسکین کرنے کے بعد سمجھ میں آیا تو وعلیکم السلام بولے گا, ورنہ منڈی مار کے نکل گیا. کیوں؟ اس کو اللہ کی رحمت پسند نہیں ہے. اختلاف اتنا زیادہ ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. اور آپ نے فرمایا سلام اس کو کرو جس کو جانتے ہو, جس کو نہیں جانتے ہو. میرے بھائی ہو دوستو, یہ وہ اختلاف کا نتیجہ ہے, یہ اس کے نقصانات ہیں کہ آج ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینے کو تیار ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اگر فلسطین میں کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں یہاں تکلیف پہنچتی ہے. اگر فلسطین میں کسی بہن کو مارا پیٹا جاتا ہے, اس کو تخت ذات پر لٹایا جاتا ہے, اس کو تکلیف
پہنچائی جاتی ہیں تو آج ہمیں یہاں پر تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ وہ حق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ حق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں، اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی اینٹ کی طرح ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ جو بلڈنگ کھڑی ہے، یہ جو بلڈنگ کھڑی ہے، یہ اینٹ سے اینٹ جڑی ہے، تب جا کر کے اس کے اوپر چھت بنا ہوا ہے، یہ عمارت قائم ہے۔ اگر اینٹوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دبا کر کے فرمایا اگر یہ انگلیاں بگڑی ہوئی ہیں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اگر اس کو آپ جوڑ لیں گے یا پھر ان 5 انگلیوں کو اگر آپ جوڑ لیں گے کسی کے منہ پر ایک پنچ مار سکتے ہیں، مکہ مار سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اکیلا ہو تو اس سے کچھ ہونے والا، پوری قوم متحد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی قسم ہے کوئی ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا۔ آج ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، مدرسوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے غیروں نے یہ بات جان لی ہے کہ یہ مسلمان متحد ہونے والے نہیں ہیں، ان کو کاٹو اور پھینکو۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلکی لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑیں، جماعتی لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑیں، جتنے اداروں اور انجمنوں کی لڑائی اور جھگڑے چھوڑیں اور چھوڑ کر کے متحد ہو کر کے کام کریں۔ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، اگر کوئی مسلمان کوئی ایک ادارہ کھولتا ہے جہاں پہ عصری علوم ہے، جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر قرآن اور حدیث کی باتیں سنائی جاتی ہیں، کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ تعلیم میں کیا اختلاف کرنا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ غیروں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات آئے، ہمارے سامنے کئی ایک ایسے واقعات آئے، دوپہر میں بچے جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو برتن میں جب وہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو برتن کے بچہ جو ہے پیر پڑتا ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اگر اسکول ہے تو کم سے کم ایسی حرکت تو نہیں کرے گا، کم سے کم کھانے کے وقت میں بسم اللہ کو اس کو سکھایا جائے گا اور کھانے کے بعد اس کو دعا پڑھائی جائے گی۔ ہمارے اسکولوں کے اندر صرف تعلیم ہی نہیں دی جاتے بلکہ بچوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے اداروں کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو داخل کریں جہاں عصری اور دینی علوم کا جو ہے ایک رجحان چل رہا ہے، اور الحمدللہ نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے یہ کام جاری و ساری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دیکھ دوگنے راتوں میں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ شاعر کہتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ اگر آدمی پوری قوم کے ساتھ، قوم ملت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اکیلا رہنے سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ جڑ کر کے رہو۔ جو آدمی جماعت سے نکل جاتا ہے وہ ریوڑ کی اس بکری کی طرح ہے، جب بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو اس پر بھیڑیا کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ایک آدمی جب جماعت سے نکلتا ہے تو اسی حالت میں شیطان اس پر کبھی بھی حملہ کر کے اس کو ناکارہ بنا سکتا ہے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ سمندر میں دیکھیں موج جب آتی ہے تو اتنی طاقت اس کی ہوتی ہے کہ وہ کشتیوں کو پکڑ دیتی ہے۔ جب تک وہ پانی میں ہے اس کی طاقت ہے، جب وہ کنارے میں موج آتی ہے تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم متحد ہیں ہماری طاقت موجود ہے، جب ہمارا اتحاد ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہماری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اختلاف سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ اختلافات سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔
اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا دیا ہے، اگر تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو تم اپنے فیصلے کہاں لے جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہمارے جھگڑوں کا پورا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اختلافات سے بچنے کے لیے حل موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے اپنے دلوں کے اندر سے حسد کو نکال دو، اپنے دلوں سے بغض و عداوت کو، دشمنیوں کو نکال دو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اور جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی فرقہ بندیوں کے اندر ہم جو ہے تقسیم ہوں گے. شاعر کہتا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بھرو شور مچاتے کیوں. آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی جو مشکل نظر آ رہی ہے وہ نااتفاقی ہے. اگر ہم آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. لقمان حکیم کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے، اس پر اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے لڑکوں کو الگ الگ لکڑی دی اور کہا کہ اس کو توڑو. سارے بچوں نے اس کو توڑ دیا. ان تمام لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور پھر اس کے بعد کہا اس کو توڑو. بچے نہیں توڑ سکے. اس کا مطلب الگ الگ رہیں گے تو کوئی بھی توڑ دے گا، اور اگر ہم متحد ہوں گے تو ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا. اب کچھ لوگ ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اختلاف امتی رحمہ، اختلاف امتی رحمہ. اصل میں کوئی یہ حدیث نہیں ہے بلکہ من گھڑت روایت ہے. امت کا اختلاف رحمت ہے. اس کا الٹا یوں لے سکتے ہیں امت کا اتحاد عذاب ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ امت کا اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے، امت کا جو ہے اتحاد رحمت ہے. امت کا اختلاف کبھی بھی جو ہے نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، باپ بیٹے میں جھگڑے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے، گلی محلے میں جھگڑے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ جھگڑے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ نہ خاندان آگے بڑھ رہے ہیں، نہ ہمارے محلے کے اندر سکون ہے، نہ ہماری مسجدوں میں سکون ہے، نہ ہمارے اداروں میں سکون ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اختلافات سے اپنے آپ کو بچایا جائے. جب ہم اختلاف سے بچیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی اور متحد ہو کر کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذابات سے بھی محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو، ہر مسلمان کو اتحاد کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے اختلافات سے بچنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم.